اس کو فارغ کر دو. بیٹے پر لازم ہے کہ بیوی کو طلاق دے دے اور جان چھڑائے. بے دین ہے. ایک صورت تو یہ ہوتی ہے. ایک صورت اور ہوتی ہے کہ بیوی دیندار بہت ہے, پردہ کرتی ہے, دیور سے پردہ, تو جیل سے پردہ, خاوند کی بہنوئی سے پردہ, خاوند کے جزازات بھائیوں سے پردہ. اب سسر اور ساس کو یہ بات پسند نہیں ہے. ہر وقت مسئلے پہ بیٹھی ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا کچھ پڑھتی رہتی ہے. ایک دن بہو تھوڑا سا زیادہ وقت لگا رہے مسئلے پہ, ساس بیچاری پریشان ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا وظیفے پڑھ رہی تھی, پتہ نہیں اپنے ہمارے بیٹے کو قابو میں لینا چاہتی ہے, پتہ نہیں ہمارے بیٹے کو اپنانا چاہتی ہے. ان بیچاریوں کو ہر وقت یہ خطرہ ہوتا ہے. اگر ماں کو اپنے بیٹے کے بارے میں اس طرح خطرہ ہوتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کی شادی نہ کروائے. یہ ڈرتی رہتی ہے کہ میرا بیٹا میرے سے اپنا لے گی اور پھر میرا بیٹا میرا نہیں پوچھے گا. تو ایک دن بھی مسئلے پہ وہ ذرا دیر تک بیٹھی رہے تو ساس پریشان ہو جاتی ہے. تو سسر اور ساس کو اپنی بیٹی کا دیندار ہونا پسند نہیں ہے. پردہ کرتی ہے, نمازیں پڑھتی رہتی ہے, یہ پسند نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹا بیوی کو طلاق دے دے, تو بیٹی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے. تیسری صورت ایک اور بن جاتی ہے کہ جس میں دینداری اور بے دینی کا عمل دخل نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ بیوی جو ہوتی ہے یہ جری ہوتی ہے, سسر اور ساس کے سامنے بے بات ہوتی ہے, بولتی رہتی ہے, رویہ صحیح نہیں رکھتی. تو والدین کہتے بیٹا اس سے ہم تنگ آ چکے ہیں, اس کو طلاق دے دے. اب بیٹے کو چاہیے کہ وہ ذرا سوچ لے, غور کرے کہ اگر وہ اس بیوی کو طلاق دے دے تو آگے اس کو رشتہ مل سکتا ہے. اگر اگلا رشتہ آسانی سے مل سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ والدین کی بات مان لے اور بیوی کو طلاق دے دے. اگر اگلا رشتہ نہیں مل سکتا, گناہوں میں پڑنے کا خطرہ ہے, تو والدین سے معذرت کر لے کہ میری مجبوری ہے, مجھے اگلا رشتہ ملنا نہیں ہے, اس لیے میں مجبور ہوں. والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی مجبوریوں کو سمجھے. بہرحال والدین کی اطاعت کرنی ہوتی ہے, نافرمانی نہیں کرنی ہوتی. ہر حکم ماننا ہوتا ہے جب تک کہ وہ شریعت کے دائرے میں ہو. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نوجوان اولاد کا وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے, اپنے والدین کو اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کا سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ سمجھے کہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے والدین کی خدمت سے زیادہ مؤثر اور کوئی چیز نہیں ہے. اور اس طرح بہو جو ہوتی ہے ان کو بھی چاہیے کہ اپنے سسر اور ساس کو وہ مقام دیں جو والدین کا ہوتا ہے. سسر باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے اور ساس والدہ کی جگہ پہ ہوتی ہے. اور اگر ہم والدین کی نافرمانی کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت کی ناراضگی ہمارا مقدر بنے گی. آپ اندازہ لگائیں کہ والدین کا دل دکھانا کتنا بڑا جرم ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنی اسرائیل کی ایک نیک متقی عورت تھی, گھر میں بلی پالی ہوئی تھی. بلی نے کوئی نقصان کر لیا, اس نے بلی کو باندھ لیا, اس کو بھوکا پیاسا رکھا. ایک بلی کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے نیک متقی عورت جنت میں جانے کی بجائے جہنم میں جانے والی بن گئی. بلی کو کا دل دکھایا تو جو انسان کا دل دکھاتا ہے کہ وہ والد ہے, وہ والدہ ہے, ان کا دل دکھائے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کتنا جلال آتا ہوگا. اور اس کے بالمقابل بنی اسرائیل میں ایک بدکار بد کردار عورت تھی. کنویں کے کنارے پہ ایک پیاسا کتا پڑا ہوا تھا. اس خاتون کو ترس آیا, کنویں سے پانی نکالا, پیاس سے کتے کو پانی پلایا. اس بدکار بد کردار عورت کو اللہ نے جہنم میں بھیجنے کی بجائے جنت میں بھیج دیا. پیاسے کتے کو پانی پلایا. تو جب بوڑھے والد کی خدمت کرتا ہے بندہ, بوڑھی والدہ کی خدمت کرتا ہے, بوڑھے سسر یا بوڑھی ساس کی خدمت بہو کر لے تو یقیناً اللہ رب العزت کی رضا بہت جلدی بندے کو نصیب ہو جائے گی. حضرت امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, سفر کر رہے تھے, ایک بستی کے قریب رات کے وقت پڑاؤ ڈالا. سونے کا ارادہ تھا, سونے کے لیے لیٹ گئے. ابھی آنکھ لگی تھی کہ قریب قبرستان سے گدے کی آواز نکلنا شروع ہو گئی. بہت تیز آواز تھی, گدھا رینگ رہا تھا. ہماری آنکھ کھل گئی, اٹھ کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد آواز خاموش ہو گئی, ہم دوبارہ لیٹ گئے. ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ پھر گدھے کی آواز آنا شروع ہو گئی.
پوری رات ہم نے اس طرح گزاری، ہم پوری رات سو نہ سکے۔ صبح کے وقت بستی والوں سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ قبرستان میں ایک گدھا پوری رات آوازیں نکالتا رہا۔ بستی والوں نے بتایا کہ بات بتانے کی تو نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ پوچھ رہے ہیں ہم بتا دیتے ہیں۔ ہماری بستی میں ایک نوجوان تھا، بیوہ والدہ تھی، اس والدہ کو بڑا نافرمان، بڑا گستاخ تھا، بے راہ روی کا شکار تھا۔ والدہ کئی مرتبہ سمجھایا کرتی تھی، نصیحت کرتی تھی، لیکن اس نوجوان کو والدہ کی نصیحت بری لگتی تھی۔ والدہ کی نصیحت کے نتیجے میں وہ بول پڑتا تھا، انہا نحیق الحمار، اس طرح گدھا آوازیں نکالتا ہے اسی طرح آوازیں نکالتی رہو، اسی طرح ریگتی رہو جس طرح گدھا ریگتا ہے۔ یہ اس کا جواب ہوا کرتا تھا۔ والدہ نصیحت کیا کرتی تھی، یہ اس طرح جواب دیا کرتا تھا۔ نوجوان فوت ہو گیا، ہم نے قبرستان میں دفنایا۔ اسی رات کو ہم نے گدھے کی مسلسل آوازیں سننا شروع کر دی۔ ہم سنتے رہے، ہم پریشان ہو گئے۔ بستی کے لوگ قبرستان پہنچ گئے، ہم نے کیا دیکھا کہ اس نوجوان کی قبر پھٹی اور سر گدھے کی طرح ایک سر نمودار ہو گیا اور اونچی آواز سے ریگنے لگا، آوازیں نکالنے لگا۔ کافی دیر کے بعد وہ سر خاموش ہو گیا اور قبر کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر وہ دوبارہ سر نمودار ہو گیا، پھر گدھے کی طرح آوازیں نکالنے لگا۔ وہ بستی والوں نے کہا کہ اس دن سے لے کے آج تک رات کے وقت وقفے سے قبر پھٹتی ہے، وہ گدھے کا سر نمودار ہوتا ہے، وہ گدھے کی طرح آوازیں نکالتا ہے۔ والدین کی نافرمانی۔ اس لیے میں نوجوان ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک والدین کے حقوق کی ادائیگی میں ہم نے کوئی کمی کوتاہی کی ہے، ہمیں چاہیے کہ بغیر کسی تردد کے اپنے والدین سے معافی مانگ لیں، ان کو راضی کر لیں، ان کو منا لیں اور دلوں میں عزم کر لیں کہ ہم آئندہ کے لیے والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ آپ حضرات کا وعدہ ہے نا، اس کا وعدہ وہ ہاتھ رکھیں۔ دیکھیں میرے بھائی، آپ حضرات کا یہاں آنا یقیناً فائدے کی نیت سے تھا۔ میرے بھی یہاں پہ حاضری یقیناً اس لیے تھی کہ ساتھیوں کو فائدہ ہو۔ فائدہ تب ہوگا کہ جب آپ عمل کریں گے۔ والدین سے معافی مانگنا، والدین سے معذرت کرنا، اس سے ہماری شان میں کمی نہیں آتی، ہماری شان اس سے بلند ہوگی، ہمارے اللہ کی رضا ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ بہت سارے حضرات ایسے بھی ہیں جو معمر ہیں، ان کے والدین فوت ہو چکے ہیں، اب ان پر والدین کا سایہ نہیں ہے۔ وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو اپنے والدین کے حقوق میں کمی کوتاہی کا مظاہرہ کیا ہے، اب ہم اس کمی کی تلافی کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ایک حل بتایا ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ جس کے والدین فوت ہو چکے ہیں یا ایک ان میں سے فوت ہو چکا ہے، اس کو چاہیے کہ نیک اعمال کرتے رہیں، والدین کو ثواب پہنچتے رہیں، نیک اعمال کرتے رہیں، والدین کو ایصال ثواب کرتے رہیں۔ اس طریقے سے زندگی میں جو بھی کمی ہو چکی ہے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ نیک اعمال، آپ نفل نماز پڑھیں، نفل روزہ رکھیں، نفلی صدقات دیں، کوئی بھی نیک عمل کریں، ذکر اذکار کرتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، راستے میں چل رہے ہوں، کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی روڑا پڑا ہے، قوم کے ٹھوکر سے اس کو ہٹائیں اور دل ہی دل میں کہیں کہ اللہ اس کا جو مجھے ثواب ملنا ہے وہ ثواب میرے والدین کو پہنچا دے۔ پرندے کے سامنے دانہ ڈال دیا، اللہ والدین کو ثواب پہنچا دے۔ جانور کے سامنے چارہ ڈال دیا، اللہ ثواب میرے والدین کو پہنچا دے۔ کسی بھیک مانگنے والے کو 5-10 روپئے دے دیے، ثواب میرے والدین کو پہنچا دے۔ مسجد میں جھاڑو دے دیا، ثواب میرے والدین کو پہنچا دے۔ کسی بھی نیک عمل کا ثواب والدین کو بخشا جا سکتا ہے، والدین کو ثواب پہنچتا ہے۔ جو کمی کوتاہی ہم نے پہلے کی ہے اس کا تدارک ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مقبول ساعات میں والدین کو ضرور دعا میں یاد رکھیں، نماز کے بعد، تلاوت کے بعد، تہجد کے وقت، کسی بھی اچھے موقع پہ والدین کو دعا میں یاد رکھیں۔ اس طریقے سے بھی کمی کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا طریقہ، توجہ کریں، بات سمجھ میں آ جائے گی کہ والد کا تو انتقال ہو گیا ہے لیکن والد کا بھائی تو زندہ ہے، والد کی بہن زندہ ہے، والد کے بھتیجے اور بھانجے زندہ ہیں۔ اگر کوئی آدمی والد کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس سے بھی والد کی روح خوش ہو جائے گی اور وہ کمی کی تلافی ہو جائے گی۔ والدہ تو فوت ہو گئی، والدہ کے اعزہ اقربا موجود ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس سے بھی والدین کی روح
خوش ہو جاتی ہے، جو زندگی میں حقوق میں کمی کی ہے ان کمی کی تلافی ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار تھے، سفر کر رہے تھے، ایک دیہاتی آدمی کو دیکھا، فوراً اونٹ سے نیچے اترے، اس دیہاتی آدمی کو اپنے جوتے پہنا دیے، ان کے سر پہ اپنی پگڑی رکھ لی، اس دیہاتی آدمی کو اپنے ساتھ اونٹ پہ سوار کرایا۔ ساتھیوں نے دیکھا، حیران تھے کہ آپ نے اس دیہاتی آدمی کے ساتھ اس اعزاز اور اکرام والا معاملہ کیوں فرمایا؟ حضرت نے فرمایا کہ زیادہ تفصیلات میں بھی نہیں جانتا، البتہ اتنی بات ہے کہ اس نوجوان کا والد میرے والد کا دوست تھا، اس نوجوان کا والد میرے والد کا دوست تھا، میں نے اپنے والد کی روح کو خوش کرنے کے لیے ان کے دوست کے بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ تو اصل اولاد وہ ہوتی ہے، والد فوت ہو چکے ہیں لیکن والد کے کچھ تعلق والد بھی تھے، کچھ دوست بھی تھے، کچھ رشتہ دار بھی تھے۔ اولاد کو چاہیے کہ والد کے جانے کے بعد ان تعلق داروں کے ساتھ تعلق مزید اچھا کرے تاکہ والد کے روح خوش ہے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ والدین کے حقوق کو پہچانیں، ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پاس ایک مرتبہ ایک SMS آیا، یہ SMS ویسے تو فضول ہی ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھار اچھی بھی ہوتے ہیں۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ ماں تب بھی روتی تھی جب بیٹا کھانا نہیں کھاتا تھا، ماں تب بھی روتی تھی جب بیٹا کھانا نہیں کھاتا تھا، اور ماں اب بھی روتی ہے جب بیٹا کھانا نہیں دیتا ہے۔ ایک وقت تھا یہ بیٹا چھوٹا تھا، بات بات پہ ناراض ہو جاتا تھا، میں نے دال نہیں کھانی، میں نے سبزی نہیں کھانی، ناراض ہو کے منہ بنا کے گھر سے نکل جایا کرتا تھا۔ ماں بیچاری پریشان ہوتی تھی کہ بیٹا روز میں آپ کو مرغی چل رہی کہاں سے کھلاؤں، جو کچھ گھر میں ہمارے پاس انتظام ہے میں تو بہتر سے بہتر آپ کو کھلانے کی کوشش کرتی ہوں، میری بھی بسی ہے۔ بیٹا منہ اٹھا کے باہر چلا جاتا ہے، ماں بیچاری کی آنکھ سے موٹے موٹے آنسو گر رہے ہوتے ہیں، سوچتی ہے میں اپنے بیٹے کو اس کی چاہت کے مطابق کھانے کیسے کھلا سکتی ہوں۔ گھر کے سارے افراد کھانا کھا لیتے ہیں، ماں بیچاری کھانا نہیں کھاتی۔ بیٹی کہتے امی آپ نے دوپہر کے وقت بھی کھانا ٹھیک طریقے سے نہیں کھایا تھا، اب تو کھانا کھا لو۔ ماں کہتی ہے بیٹا کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، آپ کا بھائی کھانا کھائے بغیر گھر سے نکلا ہے، پتہ نہیں اس کو کھانے کو کچھ ملا ہوگا یا نہیں ملا ہوگا، میرا بھی کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا۔ بیٹا باہر ہوٹلوں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ عیاشی کر رہا ہوتا ہے، ماں بیچاری آنسو بہا رہی ہوتی ہے، کھانا نہیں کھاتی۔ ماں تب بھی روتی تھی جب بیٹا کھانا نہیں کھاتا تھا، آج وہی بیٹا بڑا ہو گیا، اس کی شادی ہو گئی، وہ بچوں کا باپ بن گیا، بیوی کا خاوند بن گیا، خود کماتا ہے، بیوی پکاتی ہے، پہلے خاوند بیوی اور بیٹے کھاتے ہیں، ماں بیچاری اپنے الگ کمرے میں تنہائی کی زندگی گزار رہی ہوتی ہے، انتظار میں ہوتی ہے گھر کے دوسرے افراد کھائیں گے، کچھ بچے گا تو میرے پاس آئے گا۔ کبھی ٹھنڈا ملتا ہے ٹھنڈا کھا لیتی ہے، کبھی گرم مل گیا تو گرم کھا لیتی ہے، کبھی ضرورت کے مطابق مل گیا تو کھا لیا، کبھی ضرورت سے کم مل گیا پھر بھی کھا لیا، تنہائی کی زندگی گزار رہی ہوتی ہے، آنسو گر رہے ہوتے ہیں، انتظار کرتی ہے صاف والے کمرے میں، بیٹا بھی کھا رہا ہے، اس کی اولاد بھی کھا رہی ہے، ماں بیچاری کو کھانے کو نہیں ملتا۔ ماں تب بھی روتی تھی جب بیٹا کھانا نہیں کھاتا تھا، ماں اب بھی روتی ہے جب بیٹا کھانا نہیں دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم والدین کے دل کے جذبات کو سمجھ لیں، والدین کے دل میں اپنی اولاد کے لیے کیا جذبات ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوتا۔ اس نوجوان کو جو ابھی تک باپ نہیں بن چکا، اس لڑکی کو جو ابھی تک ماں نہیں بن چکی، اس کو نہیں پتا کہ والدین کے دل میں کیا جذبات ہوتے ہیں۔ ہاں بیٹا جب خود باپ بن جاتا ہے، بیٹی خود ماں بن جاتی ہے، پھر اندازہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، نوجوان بیٹا کمرے کی چھت پہ کام کر رہا تھا، مٹی ڈال رہا تھا، باپ نے نیچے سے پکارا بیٹا گرمی بڑھ گئی ہے نیچے آ جاؤ، کام چھوڑ دو، ظہر کے بعد پھر دوبارہ کام کر لینا۔ بیٹے نے کہا ابو بس تھوڑا سا کام رہتا ہے، وہ کام کر کے میں نیچے آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد باپ نے پھر دیکھا بیٹا اسی طرح کام کر رہا ہے، باپ نے کہا بیٹا نیچے آ جاؤ، کام چھوڑ دو،
ظہر کے بعد پھر کام کر لینا۔ بیٹے نے کہا بس اب تھوڑا سا کام رہتا ہے، میں وہ کام کر کے نیچے آ جاتا ہوں۔ جب تیسری مرتبہ کہنے پہ بھی بیٹا نیچے نہیں آیا، باپ سیدھا اپنے کمرے کے اندر چلا گیا۔ کمرے میں نوزائیدہ پوتا چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، یہ وہ پوتا تھا اوپر جو نوجوان کام کر رہا تھا، اسی کا بیٹا تھا۔ اسی پوتے کو گود میں اٹھایا، گھر کے صحن میں چارپائی پر لٹا دیا۔ شدید دھوپ میں اوپر سے بچہ بول پڑا، ابو یہ چھوٹے بچے کو تو اندر لے جاؤ، بہت سخت گرمی ہے۔ اس وقت باپ کہنے لگا نہیں بیٹا، جب تک میرا بیٹا نیچے نہیں آئے گا آپ کا بیٹا بھی کمرے کے اندر نہیں جائے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کا احساس ہے، مجھے اپنے بیٹے کا احساس نہیں ہے۔ وہ نوجوان نیچے آ گیا، پھر باپ نے اپنے پوتے کو اٹھایا اور کمرے کے اندر لے گیا۔ باپ نے اپنے بیٹے کو پیغام دیا، جس طرح تجھے اپنے بیٹے کا احساس ہے مجھے بھی اپنے بیٹے کا احساس ہے۔ فرق ہوتا ہے، باپ اور بیٹے میں فرق ہوتا ہے، ماں اور بیوی میں فرق ہوتا ہے۔ ماں کے دل میں جو جذبات ہوتے ہیں، بیوی کے دل میں وہ جذبات کہاں ہوتے ہیں؟ نوجوانوں کی بدبختی ہوتی ہے، کئی مرتبہ بیویوں کی خاطر والدین کو ناراض کرتے ہیں۔ لکھنے والے نے عجیب بات لکھی، سخت گرمی کا موسم تھا، میں پسینے میں شرابور تھا، پسینے میں شرابور کے گھر میں داخل ہو گیا، سامنے میری بیوی کا دوپٹہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے بیوی کے دوپٹے سے اپنے چہرے کا پسینہ صاف کرنا چاہا، میری بیوی دور سے بول پڑی، ہوئے یہ دوپٹہ گندا نہ کرو، اس سے پسینہ صاف نہ کرو، میرا دوپٹہ گندا ہو جائے گا۔ قریب میری والدہ کا دوپٹہ پڑا ہوا تھا، میں نے اس کو اٹھایا، اس سے پسینہ صاف کرنا چاہا، میری والدہ بول پڑی نہیں بیٹا یہ دوپٹہ گندا ہے، میلا ہے، میں آپ کے لیے صاف کپڑا لے کے آتی ہوں، صاف کپڑے سے اپنا پسینہ صاف کر لو۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ والدین کے دلوں کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں ان جذبات کی قدر کریں، والدین کا دل کبھی نہ دکھایا کریں، کیونکہ والدین کا دل جب دکھتا ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔